بہت بڑے بڑے نام سینئر ترین صحافی ہیں, ذرا کبھی ان پہ کریں تو صحیح نا کہ انہوں نے کیا کیا فائدے اٹھائے ہیں شریف خاندان سے, کتنے رشتہ داروں نے بھرتی کروائے ہیں, کس کس طرح سے انہوں نے آؤٹ سورس چیزیں لی ہوئی ہیں. ایک ٹرے میرے آگے کیا اور اس میں ایک پیکٹ تھا جس میں 5-5 ہزار کے نوٹ تھے, تو انہوں نے کہا جی یہ فیض صاحب نے آپ کے لیے عیدی بھیجی ہے. کوئی پی ٹی آئی کا ایک بھی منسٹر, اب تو ان میں سے 15-20 تو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں نا, کوئی ایک منسٹر بتا دے کہ جب وہ منسٹر تھے اور ہم نے جا کے ان سے کوئی کام لیا ہو. نواز شریف صاحب جتنا ذہین کون ہے, بس دیکھیں نا, مطلب بیرون ملک اتنے 5 براعظموں میں اثاثے و جائیدادیں بنا لی. اس وقت ہم رپورٹ کر رہے تھے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو اس سے ایک فائدہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی قاضی فائز صاحب کے, اور میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ پی ٹی وی جوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کریئر میں چھاپ لگوا لیتے ہیں, آپ اس داغ کو نہیں دھو سکتے پورے کریئر میں. مین اسٹریم میں تو 92 سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا. اسد اللہ خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ تحریر ایسی تھی جیسے آپ آخری خط لکھتے ہیں نا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی. اچھا, شروع میں رپورٹرز میرا مذاق اڑاتے تھے, تضحیک کرتے تھے, تضحیک سے کہتے تھے یہ یوٹیوبر ہے. میں یوٹیوب پہ جلدی کیا تھا اس لیے میں اسٹیبلش ہو گیا. ٹی وی چینلز کا مزاج یہ ہے کہ وہ رپورٹر کو کال پہ لیتے ہیں, رپورٹر 1 منٹ بولتا ہے, ابھی وہ مین چیز پہ آیا نہیں ہوتا, بہت شکریہ میاں کی افضل, اور آگے نکل جاتے ہیں. عمران ریاض صاحب بڑے بھائی ہیں, ہمیشہ شفقت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کی ذرا نوازی ہے, ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں عزت دیتے ہیں. فی الحال تو پورا پاکستان ہی جنوبی پنجاب بنا پہ ہے جی ہاں, اور ہر جگہ دے حالات خراب ہیں. السلام علیکم جی, حسنین کے بی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, آپ تھمبنیل پہ ان کی تصویر دیکھ چکے ہیں. کورٹ رپورٹنگ میں پاکستان کا بہت معتبر اور پاکستان کا مقبول ترین نام ہے, اور ہمیں ان سے اس لیے بھی خاصی محبت ہے کہ یہ ہمارے علاقے سے ہیں, سرائکی پٹی سے ہیں. سرائکی ایچ پی ننال گپ شپ لیسوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صدیق جان صاحب. صدیق بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم. ویلکم سر. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کریم کا کرم ہے, بالکل ٹھیک. صدیق بھائی کیسے آپ اچانک جو ہے وہ منظر عام پہ آئے, اور خیر اس کے پیچھے آپ کی کافی محنت ہے, لیکن منظر عام پہ آپ اچانک ہی آئے اور آپ کو بڑی مقبولیت ملی اور آپ کو بڑا اچھا نام ملا, تو یہ کیسے سفر شروع ہوا؟ دیکھیں, میں ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو شاید کئی بار لوگ سن بھی چکے ہیں بہت سی جگہوں پہ, تو لہٰذا میں اس کو بڑا مختصر سا دیکھیں. میں ظاہر ہے مین اسٹریم میں تو 92 سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا, اور 92 سے اس لیے اس طرح سے سفر کا آغاز ہوا تھا کہ میں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ 92 پہ اپنا پروگرام شروع کر رہے تھے, اور میں نے ان کو جوائن کیا تھا, فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کو. اس وقت پروگرام تھا ہو کیا رہا ہے, بلکہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو جوائن کیا تھا, انہوں نے خود آپ سے ٹویٹر پہ کانٹیکٹ کیا. ہاں نہیں, وہ ظاہر ہے وہ بڑا نام تھے اور میں تو کہیں بھی نہیں تھا اس وقت, تو انہوں نے بالکل ٹویٹر پہ میسیج کیا اور مجھے کہا کہ آپ مجھے جوائن کریں, اور پھر میں نے ان کو جوائن کیا فواد صاحب کو. اور اس کے بعد جب فواد صاحب نیو ٹی وی گئے تھے 92 سے, تو پھر وہاں پہ رافظ صاحب ہمارے ڈائریکٹر پروگرامنگ تھے, تو رافظ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نہ جائیں نیو ٹی وی, آپ 92 ہی رک جائیں. تو پھر میں 92 رک گیا, اور کیونکہ اس وقت میرا کلاسر صاحب کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق تھا, تو پھر میں نے کلاسر صاحب اور عامر متین صاحب کو جوائن کیا تھا. پھر پہلے ان کے ساتھ ایز اے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر, اور پھر قسمت خان زمری ان کے ساتھ ریسرچ کا بڑا نام ہے, ریسرچر ہیں بہت بڑے, ٹویٹر پہ بڑے پاپولر ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے زبردست وہ چیزیں نکال کے لاتے ہیں. تو پھر قسمت کے ساتھ ایز اے اسٹپنی ریسرچر ہم ہو گئے. تو جو چیزیں قسمت خان مشکل چیزیں ہوتی تھیں وہ قسمت خان کے ذمہ ہوتی تھی, اور جو آسان ہوتی تھیں وہ ہمارے ذمہ ہوتی تھی. اور پھر وہ کچھ نہ کچھ ریسرچ اسٹوریز بنانا, اور اس کے بعد پھر رپورٹنگ شروع کر دی جب پاناما آیا. اور اس وقت پہلے تو یہ لگتا تھا کہ سزا کے طور پہ کلاسز اب بھیج رہے ہیں سردیوں میں, لیکن اب یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں, اسی چیز نے ہمارا کریئر بنایا. اور کلاسر صاحب اور عامر متین صاحب نے ہی مطلب اتنا سکھایا بتایا, اور پھر اس پروگرام مقابل سے ہی ایک برانڈنگ بھی ہوئی, انہوں نے موقع بھی دیا, اور الحمدللہ وہاں سے ایک تھوڑی یا زیادہ جو بھی ہے پہچان بنی. آپ کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب کو بہت کریڈٹ دیتے ہیں, ابھی بھی جیسے آپ ان کا بڑا اچھا ذکر کر رہے ہیں. ان سے آپ کا رابطہ کیسے استوار ہوا, اور آپ کیسے ان کے ساتھ ان ٹچ آئے؟ میں اس وقت تھا پاکستان عوامی تحریک کا جو میڈیا سیل ہے نا, اس میں تھا میں کوآرڈینیٹر تھا, مانیٹرنگ کوآرڈینیٹر, اور میرے ساتھ ٹیم تھی 4-5 رکنی. جب یہ انقلاب مارچ اور آزادی مارچ شروع ہوئے تھے 2014 میں, تو میں اس وقت ویسے ہی چینلز کو مانیٹر کر رہا تھا, اور کلاسر صاحب کے ساتھ ایک پھر وہ سرائکی بیلٹ والا ایک تعلق بھی تھا, ایک روحانی وابستگی بھی تھی. تو میں صبح ان کا پروگرام لگتا تھا 7 یا 8 بجے, جس میں سعید قاضی صاحب اور شازیہ ذیشان صاحبہ ہوتی تھیں ان کے ساتھ دنیا نیوز پہ. تو میں رات کو مطلب ساری رات جاگتا تھا, صبح وہ پروگرام سن کے پھر میں سوتا تھا, اور ان کا پروگرام سن کے اور میں ٹویٹس کرتا تھا کہ اس میں کلاسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سعید قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کوئی گیسٹ آئے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اس کے پھر کلپس کاٹ کے لگانا.
تو وہاں سے کلاسز آپ نے مجھے ٹویٹر پہ فالو کیا اور پھر ٹویٹر پہ ان کے ساتھ بات ہوئی، تو اس طرح سے کلاسز کے ساتھ پھر رابطہ ہوا. اور پھر آپ نے جب چینل کو ریزائن کیا اور آپ نے کلاسرا صاحب سے کہا کہ میں 1 سال تک اب آپ کو ٹی وی اسکرین پہ نظر نہیں آؤں گا، وہ کیا ماجرا ہوا اور آپ کیسے یوٹیوب کی طرف آ گئے؟ دیکھیں وہ ہوا یہ تھا، ٹیم میں ایشوز چلتے رہتے تھے، ہماری بھی غلطیاں تھیں، اور بس ٹیم میں کچھ ایسے ایشوز ہوئے کہ مجھے لگا کہ کلاسز صاحب کو میرے والے سے جو بتایا گیا تو انہوں نے جو ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اعتبار بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے میرے بارے میں جو بتایا گیا. تو میرے تک بات پہنچی کہ انہوں نے کچھ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا. اور میں نے پھر کلاسرا صاحب کو وہ اسد اللہ خان صاحب اکثر مجھے کہتے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بار اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے، میں ان کی ٹیم میں بھی تھا. جب میں 92 میں رک گیا تھا تو اسد اللہ خان صاحب کی ٹیم میں تھا، زیر بحث پروگرام تھا، اس میں تھا میں ان کے ساتھ. پھر میں وہاں سے آیا تھا 92 اسلام آباد کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب کے پاس. تو وہ میں نے جس طرح سے کلاسرا صاحب کو ایک بڑی لمبی چوڑی تحریر لکھ کے بھیجی تھی، تو اسد اللہ خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ تحریر ایسی تھی جیسے آپ آخری خط لکھتے ہیں نا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، اور آخری وہ ایک آپ جو لیٹر لکھتے ہیں. تو اس طرح سے میں نے کلاس کو یہی کہا تھا، میں نے کہا جی، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ مجھے اب آفرز ہیں 10 15 20 ہزار اوپر تنخواہ کی، تو وہ جو ایک تھا کہ یہ اوقات سے باہر ہو رہا ہے اب، کیونکہ ظاہر آفرز آ رہی ہیں اور کیونکہ اسکرین پہ آتا ہے اور تھوڑا سا لوگ جاننے لگ گئے ہیں، تو اس لیے پھر یہ مطلب ذرا اوقات سے باہر ہو گئے ہیں، مطلب اس طرح سے. تو میں نے پھر ان کو یہ کہا تھا کہ 1 سال تک میں آپ کو کسی اسکرین پہ نظر نہیں آؤں گا. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے آفر تھی بھی کہیں سے نہیں، کہیں سے بھی آفر نہیں تھی. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں پہ تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے اس وقت رابطہ کیا تھا خبر گمن صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ٹیم میں آ جائیں اور اس طرح سے. اور مجھے کوئی آفر نہیں تھی. ہاں اس دوران مجھے پی ٹی وی سے آفر ہوئی تھی فواد چودھری صاحب سے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے، اور ایک دن صبح یہ اس دن کی بات ہے جس دن فواد چودھری صاحب اور مصطفیٰ نواز، آئی تھنک تیسرے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے، فواد چودھری صاحب، ارشد شریف صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے شاید تیسرے. ان کو ثاقب نثار صاحب نے طلب کر لیا تھا، سو موٹو لیا تھا انہوں نے. رات کو انہوں نے فیک اکاؤنٹس کیس پہ ایک سٹوری کی تھی جس پہ انہوں نے 100 موٹو لیا اور ان کو طلب کر لیا. جب انہوں نے طلب کیا تو فواد چودھری صاحب صبح آئے، تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ رات 100 موٹو ہو گیا. تو وہ فواد صاحب آئے تو ہم نے پوچھا آپ کیسے آگے صبح، کہتے ہیں 100 موٹو ہو گیا، وہ انہوں نے طلب کر لیا. تو وہ اندر آ کے بیٹھے، 9:30 سے پہلے کا ٹائم تھا. تو ایسی بات چیت ہوئی تو ان کو بتایا کسی نے، دوست نے، کہ اس نے ریزائن کر دیا 92 سے. تو فواد صاحب نے مجھے کہا کہ تم فوراً پی ٹی وی آؤ اور تم جوائن کرو. ویسے بھی مجھے نا اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، ذرا میں نے نا پی ٹی وی کے ڈیجیٹل میڈیا کو ایکٹیو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کورٹ رپورٹرز کا ایک پروگرام شروع کرنا ہے اور اس طرح کی چیزیں، تم فوراً آؤ. لیکن میں نہیں گیا تھا. میں نے انہیں کہا جی میں پی ٹی وی جوائن نہیں کروں گا. اور میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ پی ٹی وی جوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کریئر میں پورے کریئر میں آپ اپنے اوپر ایک لگوا لیتے ہیں، ایک چھاپ لگوا لیتے ہیں کہ آپ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو آپ نے جا کے پی ٹی وی جوائن کر لیا تھا، چاہے آپ میرٹ پہ ہی کیوں نہ جا رہے ہوں، لیکن آپ اس داغ کو نہیں دھو سکتے پورے کریئر میں. تو پھر فواد صاحب مجھے کہا کہ چلیں کچھ چیزیں ہم نے پی ٹی وی کی آؤٹ سورس کرنی ہے تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں. میں نے کہا جی میں وہ بھی نہیں لوں گا، ان کی مہربانی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا، تو میں پھر ان کو ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں. ہمارے دوست ہیں ملک احمد حسن، اور ملک احمد حسن جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یوٹیوب شروع کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر کورٹ میں تو میں ڈیلی جا رہا تھا. تو پھر وہ ملک احمد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یوٹیوب شروع کریں. اور اس وقت جہاں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فاروق ملک، تو ان کے پاس ایک یوٹیوب چینل تھا، انہوں نے مجھے وہ یوٹیوب چینل دیا. بلکہ وہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اس کا وہ ایک URL جو آ رہا ہوتا ہے نا، اس میں لکھا ہوا آتا تھا سویٹ نشتیرین کیونکہ فاروق ملک صاحب نشتیرین ہیں. تو وہ ان کا جو یوٹیوب چینل تھا اس کا وہ youtube.com/ آگے سویٹ نشتیرین کے نام سے آتا تھا. وہ بعد میں پھر ملک احمد حسن نے چینج کیا. تو وہاں سے پھر بس یوٹیوب شروع کیا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی. تو وہاں سے بس یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور یوٹیوب سے آپ کی پہلی انکم کب آئی اور کتنی آئی، اور آپ کو احساس ہوا کہ میں نے ٹھیک کام شروع کر لیا جاب چھوڑ کے؟ اچھا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یوٹیوب اتنا اچھا پے کرتا ہے اور یہ کتنی اچھی اپرچونٹی ہے. اور 2-3 ماہ بعد پیمنٹ آئی تھی، کیونکہ وہ جو بھی یوٹیوب شروع کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ ایک پن آتا ہے اور وہ ایڈسنس کا وہ نہیں ہوتا، تو وہ سارا. اور جس دن مجھے پہلی پیمنٹ آئی تھی نا، اس دن سے میں نے ایک رپورٹر کو پکڑ کے کہا کہ یوٹیوب شروع کریں، ایک بندے کو پکڑ کے کہا کہ یوٹیوب شروع کریں. بہت میں نے شروع میں رپورٹرز میرا مذاق اڑاتے تھے، تضحیق کرتے تھے، تضحیق سے کہتے تھے یہ یوٹیوبر ہے، اور اس طرح سے تضحیق سے اینکر تضحیق سے نام لیتے تھے یوٹیوبر ہے. اور میں لیکن رپورٹرز جو جتنے بھی تھے لائک رپورٹر تھے ان کو میں کہتا تھا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ لائک ہیں.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں یوٹیوب پہ جلدی کیا تھا، اس لیے میں اسٹیبلش ہو گیا. اگر جو لائک رپورٹر تھے وہ پہلے سے یوٹیوب پہ ہوتے تو میں کبھی بھی اسٹیبلش نہ ہوتا. یوٹیوب پہ نا ایک مسئلہ ہے، جو لوگ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں پھر لوگ نا بڑا مشکل ہے کسی نئے بندے کو دیکھنا. کئی بار ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے نوجوان اب رپورٹرز آ گئے ہیں، کچھ ہمارے سینئر ہیں وہ بہت اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ان کو سنا کریں، انکریج کیا کریں. تو بس وہ کیونکہ یوٹیوب پہ نہیں تھے رپورٹرز، میں جلدی آ گیا تو پھر اس لیے اسٹیبلش ہو گیا. ورنہ میرے سے زیادہ صلاحیت والے لوگ یوٹیوب پہ اب ہیں، اور اس وقت بھی وہ تھے لیکن یوٹیوب پہ نہیں تھے. نارملی جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نیوٹرل ہیں اور جو بھی ہماری رائے ہوتی ہے بالکل نیوٹرل ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کے حوالے سے، لیکن آپ اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ آپ عمران خان کے حامی ہیں اور ان کے حق میں آپ پی ٹی آئی کی بیٹ کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو رپورٹنگ ہے نا وہ آپ فیکٹس پہ کرتے ہیں. رپورٹنگ میں آپ سائڈ نہیں لے سکتے نا، وہ تو فیکٹس آپ نے بتانے ہیں. جج نے یہ کہا، وکیل نے یہ کہا، پیٹیشن میں یہ ہے، فیصلے میں یہ ہے، وہ تو میرٹ پہ آپ نے وہ بتانا ہے. اس میں آپ کوئی جمع تفریق نہیں کر سکتے. اوپینین آپ کا اپنا ہے، وہ بائزڈ ہوتا ہے، کسی ایک کے حق میں ہوگا، کسی ایک کے خلاف ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں کہ میں بڑا نیوٹرل ہوں، اوپینین میں بھی نیوٹرل ہوں. اوپینین میں نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتا میں. اور میں اگر نہ بھی مانوں کہ میں عمران خان جو بات کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، تو کیا میرے یہ کہنے سے کہ میں بڑا نیوٹرل ہوں اور میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا کیا لوگ مان لیں گے؟ یہ ہمارے بڑے بڑے صحافی، تجزیہ کار، یہ پورے پاکستان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ہم ایجنڈے پہ تو ہمارے پاس تو لاجک ہے، ہم جس بات کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لاجک کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی سرکاری نوکریاں نہیں لی ہوئی، نہ رشتہ داروں کو بھرتی کروائے ہوئے. ذرا دیکھیں نا جو پی ایم ایل این کو بڑے بڑے جو بہت بڑے بڑے نام سینئر ترین صحافی ہیں، ذرا کبھی ان پہ کریں تو صحیح نا کہ انہوں نے کیا کیا فائدے اٹھائے ہیں شریف خاندان سے، کتنے رشتہ داروں نے بھرتی کروائے ہیں، کس کس طرح سے انہوں نے آؤٹ سورس چیزیں لی ہوئی ہیں، ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، چیزیں لی ہوئی ہیں، کیسے وہ بیرون ملک دورے پہ جاتے تھے شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ، کیسے وہاں پہ ان کو اوورسیز پاکستانی جو نولی کے حامی تھے وہ ان کو وہ کراتے تھے، کیا کہتے ہیں، شاپنگ کراتے تھے. ہم تو پی ٹی آئی سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ پی ٹی آئی کبھی بتاتے کہ ہم نے ان سے جب وہ حکومت میں تھے. اچھا میں اب یہ سوچتا ہوں، یہ ابھی کئی لوگ آتے ہیں ان کا کام پھنسا ہوا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں وہ ٹرانسفر کا یہ وہ، تو اب مجھے خیال آتا ہے یار جب پی ٹی آئی 3.5 سال حکومت میں تھی ہمارے تو کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا یہ بات کہ ہم یار کسی منسٹر کو یہ کہہ دیں، یا نہ منسٹریوں میں جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ جاتے تھے تو ایک فواد چودھری صاحب تھے جن کی منسٹری میں جاتے تھے کیونکہ انفارمیشن منسٹری تھی، اور ادھر کوئی صحافیوں کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی یا کوئی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو اس کے بعد ان کے پاس بس اس سے زیادہ مطلب مجھے نہیں یاد کوئی پی ٹی آئی کا ایک بھی منسٹر، اب تو ان میں سے 15-20 تو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں نا، کوئی ایک منسٹر بتا دے کہ جب وہ منسٹر تھے اور ہم نے جا کے ان سے کوئی کام لیا ہو، کوئی ایک بتا دے، کوئی ان سے ٹرانسفر پوسٹنگ کروائی ہو، کوئی ان سے کوئی نوکری کروائی ہو، کوئی اور فائدہ لیا ہو ڈائریکٹ انڈائریکٹ، کوئی نہیں کہہ سکتا. عمران خان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ تو نواز شریف سے بھی زیادہ ذہین ہیں، وہ کیا سوال تھا، کیسے وہ بات ہوئی تھی؟ نہیں وہ کسی اور تناظر میں تھا، وہ یہ تھا کہ کچھ چیزیں تھیں تو میں نے وہ لکھی ہوئی تھی تو میں نے لائٹر نوٹ پہ کہہ دیا خان صاحب کو، میں نے کہا جی میں تو ایک عام سا رپورٹر ہوں تو میں اس لیے یہ لکھ کے لایا ہوں کہ یہاں تو وزیر اعظم ایسے رہے ہیں جو پرچیوں پہ چیزیں لکھ کے لاتے تھے اور پڑھتے تھے. تو پھر اس پہ انہوں نے فوراً لائٹر نوٹ میں کہا، انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف زیادہ ذہین ہے، تو وہ لائٹر نوٹ پہ ایک بات. ورنہ نواز شریف صاحب جتنا ذہین کون ہے بس دیکھیں نا، مطلب بیرون ملک اتنے 5 بر اعظموں میں اثاثے و جدادیں بنا لی، پھر دیکھیں اس ٹائم کتنے وہ ذہین ہیں، جب وہ گالیاں دے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو تو ادھر محمد زبیر صاحب کو بھی بھیج رہے تھے، ادھر شہباز شریف اور مریم نواز کو بھی ان کے پاس بھیج رہے تھے، اور پھر جن کو گالیاں دے رہے تھے انہیں سے اقتدار بھی لے لیا، کیسز بھی معاف کروا لیے، اور نہ صرف پچھلی سال کچھ معاف کروا لیا، آئندہ کے لیے بھی ایسے قوانین بنوا لیے کہ اب جتنی مرضی کرپشن اور لوٹ مار کریں کوئی نہیں پکڑ سکتا. تو یہ سب بہت ذہین آدمی ہے. اچھا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے تو آپ کا بھی سنا خاصا تعلق ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کو آفرز بھی دی جاتی ہیں، اور جنرل باجوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب صبح کے ٹائم میں آپ کو وہ ضرور سنا کرتے تھے، تو اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ بس انہوں نے کہیں پہ بات کی تھی، وہ بھی ایک خاص تناظر میں تھی. اور دیکھیں میں جب کورٹ رپورٹنگ کر رہا تھا نا، اب کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے وہ مجھے اس وقت، اب تو بالکل نہیں سنتے ہوں گے تو اس وقت بھی اگر وہ سنتے ہوں گے تو مجھے پولیٹیکل چیزوں پہ تو نہیں سنتے ہوں گے نا، پولیٹیکل ان سے بہتر کس کو پتا تھا جب وہ سارا کچھ کار وہ خود رہے ہوتے تھے. تو وہ صرف ہوتا یہ تھا کہ میں نے جب کورٹ رپورٹنگ شروع کی تھی نا تو میں صرف یہ کرتا تھا کہ میں آ کے بتاتا تھا کہ کتنی دیر سماعت ہوئی، وکیل نے کیا کہا، ججز نے کیا کہا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاست کورٹ روم نمبر 1 کے گرد گھوم رہی تھی. اچھا ٹی وی چینلز
کی وجہ سے میرے جیسے رپورٹرز اسٹیبلش ہوئے یوٹیوب پہ, کیونکہ ٹی وی چینلز کا ایک مسئلہ ہے. ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, وہ بہت انپورٹنٹ کیس ہے اور پورے پاکستان کی نظریں ہیں, پورے پاکستان سے مراد یہ ہے کہ جتنے پاکستان کے اندر لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس سٹوری میں, ان کی نظریں ہیں اس کے اوپر. ٹی وی چینلز کا مزاج یہ ہے کہ وہ رپورٹر کو کال پہ لیتے ہیں, رپورٹر 1 منٹ بولتا ہے, ابھی وہ مین چیز پہ آیا نہیں ہوتا, بہت شکریہ میاں کی افضل, اور آگے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب پوری بات کرنے ہی نہیں دیتے. جو دیکھنے والا ہے نا وہ جاننا چاہ رہا ہے اس کیس کے بارے میں, میں اس کیس کے بارے میں پورا بتاتا تھا. اور پہلا 1 سال یوٹیوب پہ میرا اوپینین کا ایک لفظ بھی نہیں ہے میرے یوٹیوب چینل پہ, میں صرف بتاتا تھا دلائل کیا ہوئے, جج نے کیا کہا, اور یہ سر. اس لیے لوگ جاننا چاہتے تھے کورٹ روم کے اندر ہو کیا رہا ہے, کیونکہ ٹی وی چینلز اس طرح سے رپورٹ نہیں کرتے تھے. تو اس لیے اگر کوئی سنتا تھا تو اس لیے سنتا تھا, باقی یہ نہیں ہے کہ میرے کوئی افکار, نظریات یا میرے کوئی الفاظ کو اتنے اس قابل تھے کہ کوئی میٹر کرنے والے لوگ سنتے تھے. وہ صرف کمرہ عدالت کے اندر ہوا کیا ہے اس چیز کو اپڈیٹ ہونے کے لیے مجھے سنتے تھے, بس یہ تھا. حال ہی میں آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ مجھے ایک دفعہ بلایا گیا ایک ہوٹل میں, اور وہاں پہ مجھے 5,000 روپے کی ایک کاپی یا چند نوٹ جو بھی ہوگا وہ پیش کیے گئے, اور میں نے بڑی مشکل سے انکار کیا. تو وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ میں نے اس تناظر میں فوزان بھائی کے ساتھ وہ بات کی تھی. وہ ہوا یہ تھا کہ میں نے بتایا کہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ لفافوں کی کبھی آفر ہوئی ہے نہیں ہوئی, تو وہ میں ایک اس دن میں نے سنا دیا, پتہ نہیں کیوں سنا دیا, وہ ایک ایسا ماحول بن گیا. تو میں نے ان کو سنا دیا, کسی تناظر میں بات ہو رہی تھی تو انہیں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے بارے میں یہ ہے نا کہ ہم نے پتہ نہیں, ایک تو ہمارے بارے میں یہ کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں بنایا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میری اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ لوگوں سے پہلی ملاقات 2019 سے 2020 میں ہوئی. اس سے پہلے میری ایجنسی کے کسی بندے سے کوئی ملاقات نہیں تھی. پہلی مرتبہ 2019-20 میں مجھے ایک دوست نے کہا کہ کسی نے آپ سے ملنا ہے تو آپ میرٹ چلے جائیں. تو میں وہاں گیا تو وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب ملے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا ISI سے اور سارا. تو پھر ان سے رابطہ شروع ہو گیا. اچھا, میں نے پوری کنوکشن کے ساتھ بغیر کسی کے کہے قاضی فائز صاحب کے جو ریفرنس تھا اس کو رپورٹ کیا, اور میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ قاضی فائز صاحب کو اثاثے جائیدادوں کی تفصیلات دینی چاہیے, پیسہ کمایا کیسے, بھجوایا کیسے, سارا بتانا چاہیے. اس وقت ہم رپورٹ کر رہے تھے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو اس سے ایک فائدہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی قاضی فائز صاحب کے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, اب تو اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے پر غصہ ہے نا, جو پچھلے ہم نے 2 سال میں ہمارا جو موقف رہا ہے, تو بہت سے لوگ بیٹھے ہیں نا, ذرا چیک کر کے بتا دیں کہ کبھی ہمیں انہوں نے کوئی قاضی صاحب کے والے سے سٹوری دی اور ہم نے ان کے کہنے پہ کی ہو. ان کے پاس تو ایک چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم رپورٹ کر رہے تھے, ہم 2-3 لوگ تھے مین جو اس کو بہت زیادہ رپورٹ کر رہے تھے, باقی تو صحافیوں کی اکثریت جو ہے وہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. تو ہوا یہ کہ مجھے کال آئی کہ آپ مل کے جائیے گا. میں نے کہا جی میں تو کل پرسوں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں پھر آپ لازمی آج ملیں. میں گیا تو ان کے ساتھ کھانا کھایا, چائے پی. تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹرے میرے آگے کیا اور اس میں ایک پیکٹ تھا جس میں 5-5 ہزار کے نوٹ تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ فیض صاحب نے آپ کے لیے عیدی بھیجی ہے. اور میں نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کی تھی, ہو سکتا ہے فیض صاحب کو پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ نا ایجنسی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک یعنی وہ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ مطلب جو بات کر رہا ہے اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے رکھا. تو اب میں بڑا میرے لیے مشکل تھا کہ میں ان کو انکار کیسے کروں, بڑا ایک میں اپنے آپ سے اب وہ کر رہا ہوں. اچھا پہلے میں نے یہ کہا کہ یار میں ان سے یہ پیسے لے لیتا ہوں, جا کے کسی ویلفیئر آرگنائزیشن میں دے دیتا ہوں اور اس کی رسید اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, اور کل کو میں کوئی سوال ہوگا, بات ہوگی تو میں کہوں گا جی میں. لیکن پھر میں نے کہا یار کل کو کون مانے گا. میں نے پھر اپنے آپ کو تیار کیا, پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی, اور جب میں نے ان کو ریکویسٹ کی تو خیر ان کی مہربانی ہے, وہ سمجھ گئے اور وہ مان گئے. اور میں نے انہیں یہی بات کہی تھی جو میں نے شروع میں آپ کو کہی تھی کہ دیکھیں آج ہم جب یہ بات آن اوتھ کہتے ہیں کہ کسی ایجنسی سے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے, کسی حکومت سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا, تو میں نہیں کہہ سکتا تھا. اور جب ایک بار آپ لے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایک بار لے لیا تو بس ٹھیک ہے آپ چلتا رہے. تو وہ یہ معاملہ ہوا تھا اور میں نے پھر انکار کر دیا تھا, نہیں لیے تھے. عمران ریاض خان سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کو اپنا جگری یار کہتے ہیں, اور آپ کا ان سے تعلق ایک شاید کسی ٹویٹ پہ کسی لڑائی سے شروع ہوا تھا اور پھر اب وہ آپ کے جگری یار بن گئے. دیکھیں عمران ریاض صاحب بڑے بھائی ہیں, ہمیشہ شفقت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کی ذرا نوازی ہے, ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں عزت دیتے ہیں. عمران بھائی کا نا کچھ چیزوں پہ موقف بڑا کلیئر تھا, اور آج لوگ آج جب بات کرتے ہیں لوگوں کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کا وہ, کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں نا اور لوگ پھر پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. حامد میر صاحب کا نا حامد میر صاحب کے پروگرام پہ پابندی لگی تھی یا پابندی لگ رہی تھی, بند ہو رہا تھا. تو ان دنوں میں بہت خلاف تھا حامد میر صاحب کے, میں ان کے خلاف ویلاگس کرتا تھا, ٹویٹس کرتا تھا. تو عمران ریاض صاحب نے نا بہت سخت ٹویٹس کر دیے حامد میر صاحب کے حق میں,
ٹھیک ہے. وہ عمران ریاض جس کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ وہ تو فوج کا بندہ تھا, وہ یہ کرتا تھا, وہ چیزوں کو سپورٹ کرتا تھا, ان چیزوں کو. تو عمران ریاض خان صاحب نے نا بہت سخت ٹویٹس کر دی حامد میر صاحب کے حق میں. اور میں نے نا, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آج کل ٹویٹر بہت کم استعمال کرتا ہوں, زیادہ دیکھتے ہی نہیں ہوں, میرا مسئلہ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر کا, پھر میں ریئیکٹ کر دیتا ہوں کوئی ٹویٹس دیکھے. تو میں نے عمران ریاض خان صاحب کے خلاف بہت سخت ٹویٹس کر دیے, بہت سخت ٹویٹس کر دیے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں, آپ اٹھ کے حامد میر کے حق میں ٹویٹس کرنے والے, اس کے اوپر یہ تو حامد میر فلاں 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 فلاں, اس کو سپورٹ کرنے والے بھی فلاں, بہت سخت ٹویٹس کر دیے. خیر مجھے ریئلائز ہوا تھوڑی دیر بعد, میں نے کہا کہ غلط ہو گیا. وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب آپ جذبات میں کوئی چیز کرتے ہیں تو ٹائم گزرتا ہے, تو پھر مجھے ریئلائز ہوا, میں نے پھر ڈیلیٹ کر دیا. تو پھر ان کا مجھے میسج آیا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, آپ ڈیلیٹ نہ کرتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ کی ایک رائے ہے اور میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. وہاں سے بس تھوڑا سا مطلب ایک تعلق شروع ہوا. پھر جب ان کو اریسٹ کیا تو پھر ہم نے ان کو رپورٹ کیا, اور وہاں سے پھر ظاہر ہے زیادہ قربت ہو گئی اور ساری چیز. باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہماری جو اوقات ہے اس سے بڑھ کے عزت دیتے ہیں, اور وہ سب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور حالانکہ میں آپ کو بتاؤں, جب لاسٹ ٹائم وہ اغوا ہوئے تو کم از کم میں ایسے 20 لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے ہم سے زیادہ عمران بھائی کے لیے آواز اٹھائی, اور کئی لوگوں نے اپنی جانیں اسٹیک پہ لگا کے اور انہوں نے عمران بھائی کے لیے آواز اٹھائی. ہم تو بہت پیچھے تھے اس لسٹ میں, جب ان کو اغوا کیا گیا تو ان کی آواز اٹھانے والوں میں بہت پیچھے تھے. تو بہت لوگ تھے جنہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی. آپ نے بھائی کی پوڈ کاسٹ میں نماز پہ بات کی تھی کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اللہ تعالیٰ سے شکوہ بنتا ہی نہیں ہے. تو اس میں نماز کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیں وہ میں اس وقت بھی یہی ہوا تھا, کئی بار بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ, ایک بدقسمتی ہماری ہو گئی ہے کہ آپ دین کی بات کریں نا تو لوگ آپ کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے تو آپ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں, یا آپ کوئی مطلب اس کے اوپر کوئی لیکچر دینا دین کے اوپر شروع کر دیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, جب میں عورت مارچ کے خلاف بھی ویڈیوز کرتا تھا نا تو میں ایک بات یہ کہتا تھا کہ ہم بھی گناہ گار ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, گناہ نہیں کرنے چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی گناہ کریں اور آپ کو ریئلائزیشن بھی ہو کہ آپ گناہ کر رہے ہیں, اور بعد میں آپ کو ریگریٹ بھی ہو, اور آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ گناہ ہے. ایک ہے کہ آپ کہیں گے کیونکہ میں ہی گناہ کرتا ہوں تو اس کو بس عام کر دیں نا, کہ بس ٹھیک ہے, اس کو مطلب یہ ہر بھائی اس کو ایک بنا دیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو عورت مارچ والوں کا ایک جو ایجنڈا ہے اور وہ چیز ہے. میں نے اس پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں میں بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بہت محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں, کئی بار ان کو وہ نہیں, اس کا پھل نہیں مل رہا ہوتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو چیزیں فرض ہیں نا, 5 وقت کی نماز فرض ہے, اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے, وہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑنی ہے. اگر ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اور دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت نہیں رکھتا, حسد نہیں رکھتا, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو کامیابی نہ ملے. 2 جمع 2 4 ہے, 2 جمع, اور یہ میں نے نہیں کہا, کسی اور نے نہیں کہا, یہ اللہ کی ذات نے کہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں کئی بار نا چیزیں پوسٹیں پڑھتا ہوں اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ ان کے اوپر نا ویڈیوز میں وہ کیا جائے, مطلب اس پہ بات کی جائے. مثلاً میں نے ایک پوسٹ پڑھی, بڑی زبردست پوسٹ تھی. کسی بندے نے لکھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ جب میں مشکل میں ہوتا ہوں نا تو میں مسجد میں جاتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے جاؤں اور سب سے آخر میں نکلوں. اور اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ ہر مسجد کا نا ایک رزلٹ بن کے جاتا ہوگا نا, ایک رپورٹ بن کے جاتی ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں جب مشکل میں ہوتا ہوں تو میں زیادہ دیر مسجد میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رپورٹ جائے گی اس مسجد کی, تو اس رپورٹ میں پہلے نمبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا. جب ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اپنے ہر بندے کا, لیکن بس وہ اللہ کو بڑا پیار آئے گا کہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور میں اس مشکل سے نکل آؤں گا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں سب کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے کہ نماز 5 ٹائم کی پڑھنی چاہیے, اور یقین کریں کامیابی کا یہی سب سے بڑا نسخہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, گھر کے قریب کوئی مسجد ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دیں, اس کا خیال رکھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اللہ کے گھر کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کرے گا. تو بس یہ بات آپ نے پوچھ لی تو میں نے کر دی. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا پھر اللہ تعالیٰ سے بالکل شکوہ نہیں بنتا. اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں مشکل میں ہوں, فلاں اذیت میں ہوں, فلاں تکلیف میں ہوں. تو 5 وقت کی نماز پڑھیں, اللہ سے بات کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے نکالے گا انشاءاللہ. صدیق بھائی سارے سرائکی وسیب دیاں کافی ساری محرومیاں ہیں, کافی سارے مسائل ہیں, تے تساں کیا دے دیو انہاں مسائل دا کوئی حل نکل سے, یا اتھاں کیا تھی سے کیا بن سے, ہاسپٹل ہوے, یونیورسٹی ہوے, تعلیم ہوے؟ فی الحال تاں پورا پاکستان ہی جنوبی پنجاب بنا پیا,
جی ہاں اور ہر جگہ دے حالات خراب ہیں, چاہے وہ لاہور ہے, اسلام آباد ہے, کراچی ہے, ہر جگہ تے صورتحال مشکل ہے. لیکن ظاہر ہے سرائکی علاقہ کا مسئلہ ہے کہ اتنے جاب اپرچونٹیز کوئی نہیں, اور کوئی نہ انڈسٹریز ہیں نہ کوئی اور جاب اپرچونٹیز ہیں. اس وجہ تو سارے علاقے دے جڑے 70-80% لوگ ہیں وہ تو موو کرے ہیں بڑے شہروں, اور اسی وجہ تو دیکھو بڑے شہروں کے اندر ہوں رامن کے قابل نہیں رہ گئے. لاہور ہوئے, کراچی ہوئے, اور اسلام آباد بھی لاہور یا کراچی بنتا ویندا. اور یہ بڑی زیادتی کی سارے حکمرانہ سیاستدانہ کہ ہر بڑا پروجیکٹ چاہ کے لاہور, کراچی, اسلام آباد, یا چلو کراچی تا کراچی اسلام آباد نتے دے چکا دے, کیونکہ پنجاب کنسرنڈ ادا لاہور علاقہ, اور شریف خاندان خاص طور پہ انہوں نے ہے کہ ہر پروجیکٹ بہاولپور کا ایک پرویز لائی صاحب نے وہ نیورو سائنسز کا ایک پروجیکٹ آئی وہ نہ چاہ کے لاہور سارا کچھ. اس وجہ تم دیکھو کہ چھوٹی چھوٹی مسائل بیماریاں دے واسطے بھی لوگ لاہور آمنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ تو عمران خان جی میں یاد آئی کہ ہیلتھ کارڈ پورا یہ ہیلتھ کارڈ ایک کارڈ ہی ہیلتھ سسٹم ہے, وہ تو یہ کہ بہت ہاسپٹل بنے چھوٹے علاقے بیکورڈ علاقے. اور تصے دیکھو اتنے وزیرستان ایک واقع تھے دو ایران دے بارڈر دے واقعہ تھیا جتنے سارے سرائکی علاقے دے نوجوان جڑے نے بیچارے مزدوری واسطے گئے ہیں, انہوں نے قتل کیا گیا بے دردی دے نال. تو یہ بڑی بدقسمت یہ مسئلہ ہے کہ اوور آل سب تو زیادہ میں قصوروار سمجھنا جڑے سارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں انہوں کا کام ہے نا اسمبلی, لیکن وہ بھی شاید اس وقت آدھے کہ محرومیاں برقرار آسان تو سارا کام چلتا رہا سی, اور اگر محرومیاں ختم تھی گئی ہیں تو نوجوان شاید سارے ڈیرے تے نہ آسن, کیونکہ انہوں نے چاہیے کہ وہ محرومیاں ہون, بڑے شہر نوکریاں ہون, سارے وڈیرے دے ڈیرے تے ون کے با جماعت اتنے کھڑے ہون ہاتھ بن کے کہ ساروں نوکریاں ذرا آکڑے ہوتے. اس وقت انہوں کا کام چلتا پیا. صدیق بھائی تہاڈا تعلق میاں والی نالے میاں والی دی سرزمین بہت زرخیز ہے, سرائکی گلوکاری ہے, سرائکی گائکی ہے, بہت بڑے بڑے نام لالا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی پوری دنیا پاکستان دی میاں والی دی سرائکی دی پہچان بنے. تہاڈا بھی کوئی لگاؤ ہے گائکی نال؟ ٹائم ہی نہیں ملتا بالکل. مطلب یہ ہوندا ہے کہ نہیں تساں دوست کہیں ٹریول کرنے پہ ہوندا, ویسے بہت کم ہوندا ہے کہ تساں کوئی اس طرح دا کوئی گانا وغیرہ سن کے نو بہت کم ہوندا. بلکہ میں تو اکثر مسز نال ٹریول کرنا تو انہوں اس گل سے اعتراض ہوتا ہے کہ میں بلوٹوتھ کنیکٹ کر کے بھی ٹاک شو سنتا پہ ہونا یا وی لاگ سنتا پہ ہونا, تو انہوں بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مہربانی کرو گھر بھی سارا رہی ہے کام, ٹریولنگ کے جی سارا رہی ہے کام, تو ٹائم ہی ملتا ہے نا کرنٹ افیئرس جس طریقے دی سارے کام میں ٹائم ہی نہیں ملتا. یہ نہیں کہ میں مطلب سنتا نہیں کہ نہیں دوست کٹھے ہوتے ہیں کتیں وہ بندہ سن بھی کہتا ہے, لیکن کوئی خاص لگاؤ کوئی نہیں. تساں وائف کا ذکر کیتے, شادی تہاڈی کدن تھئی ہے اور لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے؟ 2017 لو میرج. اچھا زبردست. اور تہاڈا جڑا ہے مطلب تہاڈی وائف دا بھی تساں دسندے ہو کہ وہ کریڈٹ گھندے ہیں جو بھئی تہاڈی مطلب تہاڈی کامیابی ہے انہاں دا بھی کریڈٹ ہے, اور انہاں نے مشکل وقت یقیناً ڈٹھا اسے, تے اون دے وچ انہاں دا کیا رول رہے گا مطلب مشکلات جو دیکھو وہ کریڈٹ گنے نہ گنے, میں تو کریڈٹ ہمیشہ دینا ہوں, اور میں ہمیشہ آتا کہ 70-80% کردار ہوتا ہے. بس وہی ضرور آتی ہے کہ اگر میں پہلے پتہ ہوا ہے شادی تو کہ تو اتنا سوشل ہے تو میں کہیں بھی شادی نہ کراں, تے باقی اس ظاہر سیکریفائس کیتا, قربانی دیتی, اور ہن بھی وہی قربانی ہے. میں لاسٹ ٹائم بھی انہیں ٹریول کرنا ہی ناران کا غان میں نہ آکھا, لیکن میں نہیں مان سکا, اتنی چیزیں چلدیاں پہ ہیں, تو یہ ظاہر قربانی ہی ہے وہی ظاہر ہے. صدیق بھائی بہت شکریہ تہاڈے ٹائم دا. لاسٹ تے کوئی میسج ساڈی آڈینس واسطے اسپیشلی سرائکی اس تھی زیادہ اچھا ہے؟ سر میرا بس یوتھ نو یہ میسج ہے کہ محنت اور محنت, مستقل مزاجی اور نیک نیتی, کہنے واسطے بغض حسد نفرت نہ رکھو, اور محنت کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو, مستقل مزاجی نال اللہ تعالیٰ کامیابی دے سی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, ویلکم.